اسی میدان میں ایک جگہ دو لڑکیاں پتھریلی زمین پر بے یار و مددگار بیٹھی ہوئی تھیں. دونوں کی آنکھیں بری طرح سوج رہی تھیں. صاف لگ رہا تھا کہ روتے روتے ان کی یہ حالت ہو چکی ہے. نڈھال جسم، پریشان چہرہ اور مردہ آنکھیں. ان کے دکھ کی کہانی ان کے چہرے پر دور سے پڑھی جا سکتی تھی. ان میں سے ایک زیادہ بدحال لڑکی دوسرے سے کہنے لگی، لیلا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ سچ ہے. انسان موت کے بعد دوبارہ اس طرح زندہ ہو سکتے ہیں؟ دنیا کی زندگی کے بعد ایک نئی دنیا شروع ہو سکتی ہے؟ نہیں، مجھے یقین نہیں آتا. کاش یہ ایک بھیانک خواب ہو. کاش میری آنکھ کھلے اور میں اپنے ٹھنڈے ایئر کنڈیشن بیڈ روم کے نرم و نازک بستر پر لیٹی ہوئی ہوں، اور پھر کالج آ کر میں تمہیں بتاؤں کہ آج میں نے ایک بہت بھیانک خواب دیکھا ہے. کاش یہ خواب ہو، کاش یہ خواب ہو. یہ کہتے ہوئے وہ بلک بلک کر رونے لگی. لیلا نے روتی ہوئی آسما سے کہا، یقین کرنے نہ کرنے سے اب کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے. خواب تو وہ تھا جو ہم پچھلی دنیا میں دیکھ رہے تھے. آنکھ تو اب کھلی ہے آسما، آنکھ تو اب کھلی ہے، مگر اب آنکھ کھلنے کا کیا فائدہ؟ کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی. پھر لیلا حسرت کے ساتھ آسما سے بولی، کاش میری تم سے دوستی نہ ہوتی، کاش میں تمہارے راستے پر نہ چلتی. ہاں، کاش میں تمہارے راستے پر چلتی تو ہم دونوں کا یہ حال نہ ہوتا. پتہ نہیں اب آگے کیا ہوگا. آسما کا لہجہ بھی افسردہ تھا. خاموشی کے ایک وقفے کے بعد آسما نے لیلا سے مخاطب ہو کر کہا، لیلا، یہ تو بتاؤ، دنیا میں ہم کتنے دن رہے تھے؟ پتہ نہیں، 1 دن یا 10 دن، یا شاید بس ایک پہر. اس وقت تو یوں لگتا ہے کہ زندگی کبھی ختم نہ ہوگی، مگر اب تو سب کچھ بس ایک خواب لگتا ہے. مجھے تو اب اس خواب کی کوئی جھلک بھی یاد نہیں آ رہی. یہ کہتے ہوئے آسما ماضی کے دھندلکوں میں کھو گئی. شاید وہ ماضی کے ورق الٹ کر کوئی ایسا پہر ڈھونڈ رہی تھی جس کی یاد آج تسلی کا کچھ سہارا بن جاتی، مگر اس کی یادداشت میں کوئی ایسا پہر نہیں آیا. جو کچھ یاد آیا وہ خود ایک فرد قرارداد جرم کی حیثیت رکھتا تھا. میں آج قیامت لگ رہی ہوں نا؟ آسما نے ایک ادا سے جسم کو لہرایا اور کسی ماڈل کے انداز میں 2 قدم چل کر لیلا کے سامنے کھڑی ہو گئی. لیلا اپنی درسگاہ کے احاطے میں درختوں کے سائے تلے بچھائی گئی ایک بینچ پر بیٹھی جوس پی رہی تھی، اور اس کے سامنے اس کی عزیز سہیلی آسما لہراتی بل کھاتی اپنے نئے کپڑوں کی نمائش کر رہی تھی. لیلا خاموش رہی تو آسما نے دوبارہ کہا، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ تم کپڑے پہن کر بھی برہنہ لگ رہی ہو. لیلا نے بے نیازی سے جوس کا ایک سپ لیتے ہوئے اس کے لباس پر تبصرہ کیا. واٹ؟ سچ کہہ رہی ہوں، یہ لون کا پرنٹ تو بہت شاندار، مگر اس سے تمہارا پورا جسم جھلک رہا ہے. آستینیں تو تم پہننے کی عادی ویسے ہی نہیں ہو، مگر اس لباس میں تو بازوؤں کے ساتھ تمہارے کندھے بھی برہنہ نظر آ رہے ہیں. ویل ویل میڈم، ڈونٹ کنڈم می. میں نے آپ کے کہنے سے یہ ایسٹرن ڈریس پہنا ہے، ورنہ مجھے صرف جینز اور ٹی شرٹ پسند ہے. یہ آدھی بات ہے. پوری بات یہ ہے کہ ٹائٹ جینز اور چست سلیو لیس ٹی شرٹ. اور کیا یہاں برقع پہن کر آؤں؟ آسما نے طنزیہ انداز میں پوچھا. آسما، یہاں لڑکے بھی پڑھتے ہیں، ہمیں محتاط رہنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیلا نے اسے ناصحانہ انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا، سوری، یہ تمہاری رائے ہے، ورنہ ذمہ داری تو ان لڑکوں کی ہے کہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں. کوئی مولوی انہیں یہ کیوں نہیں بتاتا؟ یقیناً یہ ان کی ذمہ داری ہے، مگر کیا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ لیلا کے اس جواب پر آسما تنک کر بولی، کیا ہم اپنی پسند کے کپڑے بھی نہ پہنیں، خوبصورت بھی نظر نہ آئیں؟ ضرور پہنو اور ضرور خوبصورت لگو،
मगर हया के दायरे में रहते हुए। बस करो यार, यहां एक मैडम शाइस्ता हैं जो हर वक्त ऐसे ही मॉडेस्टी पर लेक्चर देती रहती हैं, और दूसरी तुम हो। सुनो, उनके नक्शे कदम पर मत चलो, वरना उनके जैसा ही अंजाम होगा। सारी जिंदगी घर बैठी रह जाओगी मॉडेस्ट बनकर, तुम्हारी भी कहीं शादी नहीं होगी। आसमा, बुरी बात है, इतनी अच्छी और नेक टीचर हैं और तुम हो के उनका मजाक उड़ा रही हो। उनकी शादी नहीं हुई तो उसमें इनकी मॉडेस्टी का नहीं, हमारे माशरे का कसूर है। अरे छोड़ो यार ये फजूल बहस। ये देखो, ये जो लोन का प्रिंट मैंने पहना है वो सुपर मॉडल एक्ट्रेस चंपा ने लॉन्च किया है, और इसका डिजाइनर भी इंटरनेशनल शोहरत का मालिक है। पता है, एक सूट 30,000 का है। तुमने तो एग्जीबिशन में जाने से इनकार कर दिया था, मगर वहां बड़ा मजा आया। आखिर में फैशन शो भी था, उसी में चंपा ने ये स्टाइल पहना था जैसे मैंने कॉपी किया है। तुम भी बनवा लो, और उसके बाद मेरे घर वाले मुझे घर से निकाल देंगे। डोंट वरी, मैं तुम्हें अपने यहां रख लूंगी। वैसे भी तुम्हारे घर वाले बड़े ऑर्थोडॉक्स हैं। तुम्हारी अम्मी नाइमा आंटी हैं तो अच्छी खातून, बस हर वक्त नसीहत करती रहती हैं। और तुम्हारे अब्बा अब्दुल्ला अंकल, वो तो लगता है कि सारी दुनिया में इस्लाम फैलाकर ही दम लेंगे। ऐसे ही तुम्हारे बाकी बहन भाई हैं, बस एक तुम्हारे बड़े भाई जमशेद ही ढंग के हैं, इसीलिए शायद तुम लोगों के साथ नहीं रहते। अब्बा तो समझते हैं कि वही सबसे ज्यादा उनसे दूर हो चुके हैं, और बकौल अम्मी के उन्होंने मुझे भी खराब कर दिया है। क्या खराबी है तुम में? तुम तो मुझे वैसे ही बड़ी नेक लगती हो। मैं और नेक? बस मारे बांधे बचपन की आदत की बिना पर रोजा नमाज कर लेती हूं, बाकी मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे जैसे ही काम करती हूं। मगर ये तो देखो कि मेरे साथ मजा कितना आता है। 50 बरस की जिंदगी है, खूब खाओ पियो और एंजॉय करो। हाँ, तुम्हारे साथ मजा तो आता है, मगर अब्बू कहते हैं कि आखिरत में अगर एक दिन के लिए भी पकड़ हो गई तो वहां का एक दिन हजारों बरस का होता है। उसमें 50 साल जिंदगी का सारा नशा हरन हो जाएगा। उनकी तरबियत से मेरी अम्मी, बहनें और भाई अनवर सभी नेकी की जिंदगी गुजारते हैं। डोंट टॉक अबाउट देम। वो नेकी की नहीं, बोरियत की जिंदगी गुजारते हैं। इस बोर जिंदगी के तसव्वुर से मुझे वहशत होती है। मैंने इसीलिए तुम्हारे घर जाना अब कम कर दिया है। हर वक्त जन्नत की बातें, हर वक्त आखिरत और नेकी की बातें। इबादत करो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, दुपट्टा सीने पे रखो, सर ढांको। आई डोंट लाइक दीज रबिश। आसमा की इस बात से लैला के चेहरे पर कुछ नागवारी के आसार जाहिर हुए। वो बोली, ऐसा मत कहो आसमा, मेरे घर वालों ने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा। वो बेचारे जो करते हैं खुद करते हैं या मुझे तलकीन करते हैं, तुमसे तो कुछ नहीं कहते। सिर्फ एक दफा मेरे अब्बा ने तुमसे ये कहा था कि बेटा तुम मेरी बेटी की सहेली हो। देखो, ऐसी सहेली बनना जो जन्नत में भी उसके साथ रहे। ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन तुम दोनों एक दूसरे को इल्जाम दो कि तुम्हारी दोस्ती ने मुझे बर्बाद कर दिया। सॉरी भाई, तुम तो बुरा मान गई, लेकिन देखो तुमने अपने अब्बा की तकरीर मुझे फिर सुना दी। उन बेचारों के सर पर हर वक्त क़यामत सवार रहती है। आसमा के इस जुमले से लैला के चेहरे का रंग बदला। उसके तेवर देखकर वो फौरन बोली, सॉरी सॉरी, नाराज ना होना, अब तुम्हारे अब्बा को कुछ नहीं कहूंगी। चलो कैंटीन चलकर कुछ खाते हैं, मुझे बड़ी भूख लग रही है। लैला मेरी बेटी जरूर थी, मगर बदकिस्मती से वो मेरी जैसी ना बन सकी। मुझसे ज्यादा वो अपने सबसे बड़े भाई जमशेद की लाडली थी। वही भाई जो मेरा पहलोटी का बेटा था और उसी की तरह मैदान हश्र में कहीं भटक रहा था। एक तरफ बड़े भाई का लाड प्यार और दूसरी तरफ आसमा की दोस्ती। ये आसमा अकलौती होने के नाते खुद वालदैन की लाडली और नाज़ो नेम में पली बड़ी थी। नतीजा ये निकला कि आज हश्र की इस ख्वारी में से उसे अपना हिस्सा वसूल करना पड़ रहा था। मेरे जमाने की बेशतर औलादों को उनके वालिदैन के लाड प्यार ने बर्बाद करके रख दिया था। औलाद हर दौर में वालिदैन को महबूब रही है,
میرے زمانے میں یہ عجیب سانحہ رونما ہوا تھا کہ ماں باپ اپنے بچوں کے عشق میں اس طرح گرفتار ہوئے کہ خود ان کے کھلونے بن گئے۔ ہم ذرا قریب پہنچے تو آسماں کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے لیلا کو ٹھوکا دیا۔ لیلا نے گھٹنوں سے سر اٹھایا، اس کی نظر میری نظر سے چار ہوئی۔ ان آنکھوں میں ایسی بے بسی، وحشت اور دکھ تھا کہ میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ اٹھی، بھاگ کر مجھ سے لپٹ گئی اور پوری قوت سے رونے لگی۔ اس کی زبان سے ابو ابو کے سوا کچھ اور نہیں نکل رہا تھا۔ میں بڑی مشکل سے خود پر ضبط کر رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ اگر روتی رہی تو کہیں میرے ضبط کا بند بھی میرا ساتھ نہ چھوڑ دے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، بیٹا چپ ہو جا، میں نے تجھے بہت سمجھایا تھا نا، اس دن کے لیے جینا سیکھو، دنیا سوائے ایک فریب کے اور کچھ نہیں۔ ہاں آپ ٹھیک کہتے تھے، مگر میری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی سسکیوں کی آواز اور بلند ہو گئی۔ وہ میرے سینے سے لگی ہوئی تھی اور میری نظروں کے سامنے سے اس کی پیدائش، بچپن، لڑکپن، جوانی اور زندگی بھر کے تمام مراحل کی تصویریں گزر رہی تھیں۔ کبھی بستر پر پڑی ہوئی وہ گڑیا جس کے رونے سے میں بے چین ہو جایا کرتا تھا، کبھی فراک پہنی ہوئی وہ پری جس کی ایک ایک ادا پر میں جان نثار کرتا تھا، کبھی اسکول کے یونیفارم میں بیگ لٹکائے وہ معصوم سی کلی، کبھی کالج کے یونیفارم میں پھولوں جیسی وہ بچی، اور کبھی شادی کے جوڑے میں سجی میرے دل کا وہ ٹکڑا جو اس وقت سراپا حسرت و یاس کی صورت بنے میرے سینے سے لگی تڑپ رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے میرا دل پھٹ جائے گا۔ میں نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر خود سے دور کر دیا اور اپنا سر پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں آسماں بھی ہمارے قریب آ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ میری آخری بات سن کر وہ بولی، انکل مجھے تو ساری امید آپ سے تھی، لیکن اب آپ بھی نا امید کر رہے ہیں۔ تمہیں یاد ہے آسماں، جب تم لیلا کے ساتھ پہلی دفعہ میرے گھر آئی تھی تو میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ مجھے یاد ہے ابو، آپ نے اس سے کیا کہا تھا؟ آسماں کی جگہ لیلا نے جواب دیا۔ آپ نے کہا تھا کہ بیٹا تم میری بیٹی کی سہیلی ہو، دیکھو ایسی سہیلی بننا جو جنت میں بھی اس کے ساتھ رہے، ایسا نہ ہو کہ تم دونوں خدا کو ناراض کر دو اور کسی بری جگہ تم دونوں کو ساتھ رہنا پڑے، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم دونوں ایک دوسرے کو الزام دو کہ تمہاری دوستی نے مجھے برباد کر دیا۔ آخری جملہ کہتے ہوئے لیلا پھر رونے لگی، اس کے ساتھ آسماں بھی سسکیاں بھرنے لگی۔ یہ ساری باتیں لیلا مجھے بتاتی تھی، اس نے آپ کی کتابیں بھی مجھے پڑھنے کے لیے دی تھیں، مگر مجھے اردو پڑھنی نہیں آتی تھی۔ میری بدقسمتی کہ میری ساری زندگی غفلت، دنیا پرستی، فیشن، نمود و نمائش، اسراف اور تکبر میں گزر گئی۔ مجھ پر حسین نظر آنے کا خپت سوار تھا۔ میں نے لاکھوں روپے زیور، کپڑوں اور کاسمیٹکس میں برباد کر دیے، مگر غریبوں پر میں کبھی کچھ نہ خرچ کر سکی، کبھی کیا بھی تو اس کو بہت بڑا احسان سمجھا، حالانکہ اللہ نے ہمیں بہت مال و دولت عطا کیا تھا۔ یہی نہیں، مجھے جب غصہ آتا تھا تو میں بے دریغ اسے کمزور لوگوں پر اتارتی تھی۔ باحیا لباس پہننا میرے نزدیک غربت کی علامت تھی۔ چغلیاں، غیبت، عیب جوئی میرے لیے معمولی باتیں تھیں۔ یہ معمولی باتیں آج اتنا بڑا روگ بن جائیں گی، مجھے نہیں معلوم تھا، مجھے نہیں معلوم تھا۔ یہ کہہ کر ایک دفعہ پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ لیلا افسردہ لہجے میں بولی، اس کے امی ابو بہت برے حال میں ہم سے ملے ہیں، ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ پھر وہ مجھے دیکھ کر بولی، ابو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بیٹا انتظار کرو، امید یہ ہے کہ اب زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ اس وقت مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اتنی سختی اٹھانے کے بعد وہ تمہارے وہ گناہ معاف کر دے گا جو تم نے دنیا میں معمولی سمجھ کر کیے تھے۔ کاش ابو میں آپ کا راستہ اختیار کر لیتی۔ آپ نے مجھے بہت سمجھایا تھا کہ ایمان زبان سے کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں، خدا کی ہستی کو اپنی زندگی بنا لینے کا نام ہے۔ رسمی عبادت خدا کو مطلوب نہیں،
اسے قلب کی دینداری چاہیے، اسے چند بے روح سجدوں کی ضرورت نہیں، ایک سچا خدا پرست بندہ چاہیے۔ ایمان میری زندگی میں تو تھا، مگر وہ میری شخصیت کا احاطہ نہ کر سکا۔ میں نے آپ کے کہنے سے نمازیں تو پڑھی، مگر خدا کی یاد میری زندگی نہیں بن سکی۔ میں نے روزے تو رکھے، مگر مجھ میں سچا تقوی پیدا نہیں ہو سکا۔ زیادہ سے زیادہ مجھے 50 برس وہ سب کرنا پڑتا۔ یہاں تو صدیاں گزر گئی ہیں اس گرمی اور سختی میں پریشان گھومتے گھومتے۔ لیلا کی بات سن کر آسماں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سسکتے ہوئے کہا، بہن تم مجھ سے تو بہتر ہو، میں نے تو زندگی میں نماز روزہ کچھ نہیں کیا، اخلاقی گناہ، نمود و نمائش، اسراف، تکبر اور حق تلفی وغیرہ اس کے علاوہ ہیں۔ میرا کیا ہوگا؟ مجھے تو سوائے جہنم کے کوئی انجام نظر نہیں آتا۔ یہ کہہ کر وہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ ہم دونوں ایک دفعہ پھر تیزی سے چل رہے تھے۔ عرش کی حدود سے نکلتے ہی ایک انتہائی گرم اور حبس زدہ ماحول سے واسطہ پڑا۔ لگتا تھا کہ سورج 9 کروڑ میل سے 1.25 میل کے فاصلے پر آ کر دہکنے لگا ہے۔ ہوا بالکل بند تھی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے، پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ مجھ پر جام کوثر کا اثر تھا، وگرنہ اس ماحول میں تو ایک لمحہ گزارنا ناممکن تھا۔ مگر میں دیکھ رہا تھا کہ ان گنت لوگ اسی ماحول میں بدحال گھوم رہے تھے، چہروں پر وحشت، آنکھوں میں خوف، بال خاک آلود، جسم پسینے سے شرابور، وجود مٹی سے اٹا ہوا، پاؤں میں چھالے اور ان چھالوں سے رستا ہوا خون اور پانی۔ یاس و ہراس کا یہ منظر میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ ہر طرف افراتفری چھائی ہوئی تھی، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی تھی۔ میری نظریں کسی ایسے شخص کو تلاش کر رہی تھیں جسے میں جانتا ہوں۔ اس وقت شدید گرمی سے چہرے تپ رہے تھے، ہر طرف گرد و غبار اڑ رہا تھا، لوگ گروہوں کی شکل میں اور تنہا تنہا ادھر سے ادھر پریشان گھوم رہے تھے۔ میری متلاشی نظریں اپنے کسی شناسا کو ڈھونڈ رہی تھی، مگر کہیں کوئی شناسا صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک ایک طرف سے ایک لڑکی نمودار ہوئی، اور قبل اس کے کہ میں اس کی شکل دیکھ پاتا وہ میرے قدموں میں گر کر بے بسی سے رونے لگی۔ میں نے قدرے پریشانی سے صالح کی سمت دیکھا۔ اس نے سپاٹ لہجے میں لڑکی سے کہا، کھڑی ہو جاؤ۔ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ لڑکی بھی سہم کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا، یہ چہرہ خوف، اندیشے اور غم کے سایوں سے سیاہ پڑ چکا تھا، چہرے اور بالوں پر مٹی پڑی ہوئی تھی، پیاس کے مارے ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئی تھیں، اور وحشت زدہ آنکھوں میں خوف و دہشت کا رنگ چھایا ہوا تھا۔ کرب کی ایک لہر میرے وجود کے اندر اتر گئی۔ میں نے اس چہرے کو جب پہلی دفعہ دیکھا تھا تو بے ساختہ چشم بددور کہا تھا۔ گورا رنگ، کھڑا کھڑا ناک نقشہ، کتابی چہرہ، گلابی ہونٹ، نیلی آنکھیں اور گہرے سیاہ بال۔ خدا نے اس چہرے کو قدرتی حسن سے اس طرح نوازا تھا کہ زیب و زینت کی اسے حاجت نہ تھی۔ مگر آج یہ چہرہ بالکل بدل چکا تھا۔ ماضی کا جمال روز حشر کے حزن و ملال کی تہ میں کہیں دفن ہو چکا تھا۔ سراپا حسرت، سراپا وحشت، سراپا اذیت اور مجسم ندامت۔ یہ وجود کسی اور کا نہیں، میرے چہیتے بیٹے جمشید کی بیوی اور اپنی بڑی بہو ہما کا تھا، جو حسرت و یاس کی ایک زندہ تصویر بن کر میرے سامنے کھڑی تھی۔ ابو جی مجھے بچا لیجئے، میں بہت تکلیف میں ہوں، یہاں کا ماحول مجھے مار ڈالے گا۔ میں نے ساری زندگی کوئی تکلیف نہیں دیکھی، مگر لگتا ہے کہ اب میری زندگی میں کوئی آسانی نہیں آئے گی۔ اللہ کے واسطے مجھ پر رحم کیجئے، آپ اللہ کے بہت محبوب بندے ہیں، مجھے بچا لیجئے۔ یہ کہتے ہوئے ہما ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ جمشید کہاں ہے؟ میں نے ڈوبے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ وہ یہیں تھے، وہ بھی آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔
مگر یہ اتنی بڑی جگہ ہے اور اتنے سارے لوگ ہیں، کسی کو ڈھونڈنا ناممکن ہے۔ ان کا حال بھی بہت برا ہے۔ وہ مجھ سے بہت ناراض تھے۔ انہوں نے ملتے ہی مجھے تھپڑ مار کر کہا تھا کہ تمہاری وجہ سے میں برباد ہو گیا۔ ابو میں بہت بری ہوں، میں خود بھی تباہ ہو گئی اور اپنے خاندان کو بھی برباد کر دیا۔ پلیز مجھے معاف کر دیں اور مجھے بچا لیں۔ اللہ کا عذاب بہت خوفناک ہے، میں اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ ہما فریاد کر رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ رہی تھیں۔ میرے دل میں پدری محبت کا جذبہ جوش مارنے لگا۔ وہ بہرحال میری بہو تھی، مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، سہلے اسی سپاٹ لہجے میں بولا، یہ بات تمہیں دنیا میں سوچنی چاہیے تھی ہما بی بی۔ آج تمہاری عقل ٹھکانے آ گئی ہے، مگر یاد ہے دنیا میں تم کیا تھیں؟ تمہیں شاید یاد نہ آئے، میں یاد دلاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے سالے نے اشارہ کیا اور یک لخت ایک منظر سامنے نظر آنے لگا۔ یہ جمشید اور ہما کا کمرہ تھا۔ مجھے لگا میرے ارد گرد کا ماحول غائب ہو چکا ہے اور میں اسی کمرے میں ان دونوں کے ہمراہ موجود ہوں اور براہ راست سب کچھ دیکھ اور سن رہا ہوں۔ جمشید، اب میں اس ملک میں نہیں رہ سکتی، اب ہمیں کسی ویسٹرن کنٹری میں شفٹ ہو جانا چاہیے۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی ہوئی ہما نے اپنے کٹے ہوئے بالوں کو برش کرتے ہوئے کہا۔ جمشید بیڈ پر لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تم نے سنا جمشید میں نے کیا کہا؟ یس، میں نے سن لیا، لیکن میرا پورا خاندان یہاں ہے، میں انہیں چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ بالکل ویسے ہی جیسے تم ان کا گھر چھوڑ کر میرے ساتھ الگ ہو چکے ہو۔ یہاں کی بات اور ہے، میں ہفتے میں ایک دفعہ جا کر ان سے مل تو لیتا ہوں، دوسرا یہ کہ فورن ٹرپ تو ہم ہر سال ہی کر لیتے ہیں، پھر ہمیں باہر شفٹ ہونے کی کیا ضرورت؟ نہیں، اب بچے بڑے ہو رہے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ ان کی پرورش باہر ہی ہو، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچے میرے ماں باپ کی صحبت کا فائدہ اٹھائیں۔ میں تو اپنے ماں باپ کی نیکی کا کوئی حصہ نہیں پا سکا، لیکن کم از کم میری اولاد تو نیک ہو۔ انہی کی صحبت سے تو میں اپنی اولاد کو بچانا چاہتی ہوں۔ میرے ایک بچے کو بھی اپنے ددیال کی ہوا لگ گئی تو اس کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی فون کی گھنٹی بجی۔ جمشید نے فون اٹھایا۔ جمشید نے اچھا کہہ کر ریسیور نیچے رکھ دیا اور ہما کو مخاطب کر کے کہا، تمہارے پاپا ہمیں نیچے بلا رہے ہیں۔ پھر ہما کی بات کا جواب دیتے ہوئے بولا، تم آخر میرے ماں باپ کے بارے میں اتنی نیگیٹو کیوں ہو؟ انہوں نے میری خوشی کی خاطر تمہیں بہو کے طور پر قبول کیا، حالانکہ تمہارے انداز و اطوار انہیں بالکل پسند نہ تھے۔ تم مجھے لے کر الگ ہو گئی، تب بھی انہوں نے برا نہیں مانا۔ بس رہنے دو، ہما تنک کر بولی۔ انہیں میرے انداز و اطوار ناپسند تھے، مگر تم میرے عشق میں دیوانے ہو رہے تھے، اس لیے انہوں نے مجبوراً تمہیں مجھ سے شادی کی اجازت دی۔ تم ان سے الگ ہو کر یہاں زیادہ اچھی زندگی گزار رہے ہو، پاپا کے بزنس میں شریک ہو، کروڑوں میں کھیلتے ہو۔ جمشید، مجھ سے شادی کر کے تم سراسر فائدے میں رہے ہو، تم نے کوئی نقصان نہیں اٹھایا۔ پتہ نہیں کیوں تمہاری باتیں سن کر کبھی کبھی ابو کی یاد آ جاتی ہے کہ نفع و نقصان کا فیصلہ آخرت کے دن ہوگا۔ یار، یہ فضول مذہبی باتیں ختم کرو، مجھے ان سے چڑ آتی ہے۔ کوئی قیامت وغیرہ نہیں آنی، لاکھوں برس سے دنیا کا سسٹم ایسے ہی چل رہا ہے۔ If you are smart, powerful and wealthy, you are the winner. All others are losers and idiots. And you know, this judgment day talk is nothing but rubbish. ویسے for your kind information، میرے پاپا نے اپنے پیر صاحب سے یہ گارنٹی لے رکھی ہے کہ قیامت میں وہ انہیں بخشوا دیں گے۔ ان کو بہت پیسہ دیتے ہیں میرے پاپا۔ ہاں، جس طرح ناجائز منافع خوری، قانون کی خلاف ورزی اور دیگر حرام ذرائع سے پیسہ کماتے ہیں،
اس کو کہیں تو پاک کرنا ہوگا۔ مجھے سب معلوم ہے تمہارے پاپا اور چودھری مختار صاحب کئی بزنس میں پارٹنرز ہیں اور 2 نمبر کے ہتھ کنڈوں سے پیسہ کماتے ہیں۔ اچھا، اتنا ہی حلال حرام کا خیال ہے تو چھوڑ دو پاپا کا بزنس۔ بزنس تو چھوڑ دوں مگر تمہیں کیسے چھوڑوں؟ مجھے معلوم ہے کہ اس کے بعد جاب کرنے سے نہ تمہارے خرچے پورے ہوں گے اور نہ میں تمہارا لیونگ سٹینڈرڈ مینٹین کر سکوں گا۔ تمہارے عشق نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا، مگر نہ میں جس خاندان سے ہوں وہاں حلال اور حرام ہی سب کچھ ہے۔ اسی لیے اتنی مڈل کلاس زندگی گزار رہے ہیں وہ لوگ۔ اچھا ہوا تم میرے ساتھ آ گئے، وگرنہ اپنے بھائیوں کی طرح موٹر سائیکل پہ گھومتے یا 800 سی سی گاڑی چلاتے اور کسی فلیٹ میں سڑی ہوئی زندگی گزار کر مر جاتے۔ زندگی اچھی گزاریں یا بری، مرنا تو ہمیں ہے، پتہ نہیں آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ بے فکر رہو، کچھ نہیں ہوگا، وہاں بھی ہم ٹھاٹ سے رہیں گے۔ میرے پاپا کے پیر صاحب کے سامنے تو تمہارے اللہ میاں بھی کچھ نہیں بول سکتے۔ کلمہ کفر تو مت بکو، اور اللہ میرا کہاں رہا ہے؟ جب میں اللہ کا نہیں رہا تو وہ میرا کیسے رہے گا؟ یہ جملہ کہتے ہوئے جمشید کا لہجہ بھر رہ گیا اور اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر ہما اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو نہیں دیکھ سکی۔ اس کا سارا دھیان آئینے کی طرف تھا۔ اب وہ اپنے میک اپ سے فارغ ہو چکی تھی، اس لیے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے اٹھتے ہوئے بولی، اچھا چھوڑو یہ فضول باتیں، نیچے چلو، پاپا انتظار کر رہے ہوں گے۔ صالح نے دوبارہ اشارہ کیا اور منظر ختم ہو گیا، لیکن ساتھ ہی ہما کی ہر امید کو بھی ختم کر گیا۔ صالح نے اسی صفاقی اور قاتل لہجے میں سختی کے ساتھ کہا، تم نے دیکھا؟ تمہاری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ ریکارڈ کر لیا گیا ہے۔ تو جاؤ ہما بی بی، اپنے پیر صاحب کو ڈھونڈو جو تمہیں بخشوا سکتے ہیں اور جن کے سامنے اللہ تعالیٰ بھی۔ صالح نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، مگر ہما کے الفاظ دہراتے وقت اس کے لہجے میں جو غضب آ گیا تھا اس سے میں خود دہل کر رہ گیا۔ ہما بھی بری طرح خوفزدہ ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ صالح کچھ اور کہتا، وہ روتی چیختی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ اس منظر میں جمشید کو دیکھ کر میری حالت پھر ڈانا ڈول ہو چکی تھی۔ ظاہر ہے کہ ہما کی طرح وہ بھی سختیوں بھرے میدان میں پریشان حال پھر رہا ہوگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جمشید اسی حال میں میرے سامنے آ گیا تو میں کیا کروں گا۔ میں اسی سوچ میں غلطاں تھا کہ صالح نے میری کمر تھپ تھپا کر کہا، آؤ چلتے ہیں۔ نہ جانے اس تھپکی میں کیا بات تھی کہ میں نے محسوس کیا کہ میرے اوپر طاری ہونے والی پریشانی کی کیفیت بہت ہلکی ہو گئی ہے۔ میں قدر بشاشت سے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ ارد گرد پھر وہی پریشان اور وحشت زدہ لوگوں کی ہلچل تھی۔ ہم کچھ ہی دور آگے چلے تھے کہ سامنے سے چودھری مختار صاحب آتے نظر آئے۔ انہوں نے شاید مجھے دیکھ لیا تھا اور میری ہی طرف آ رہے تھے۔ چودھری صاحب میرے بیٹے جمشید کے سسر کے بزنس پارٹنر تھے۔ اس حیثیت سے میری ان سے رسمی واقفیت تھی۔ میرے قریب آتے ہی انہوں نے مجھ سے گلے ملنے کی کوشش کی، جسے صالح نے ہاتھ آگے بڑھا کر یہ کہتے ہوئے ناکام بنا دیا، دور رہ کر بات کرو۔ اس کا لب و لہجہ اتنا درست تھا کہ مجھے بھی اس سے اجنبیت محسوس ہونے لگی۔ اپنی اس رسوائی کے باوجود چودھری صاحب کے جوش میں کمی نہ آئی۔ وہ کہنے لگے، مجھے یقین تھا عبداللہ صاحب آپ مجھے ڈھونڈتے ہوئے ضرور آئیں گے۔ آپ کو یاد ہے عبداللہ صاحب، میں نے ایک مسجد تعمیر کرائی تھی جس میں آپ بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی میں غریبوں مسکینوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے چودھری صاحب، میں نے دھیرے سے انہیں جواب دیا۔ بس تو آپ میری سفارش کر دیجئے، میں بہت دیر سے پریشان گھوم رہا ہوں۔ یہاں تو جس کو دیکھو اپنی ہی پڑی ہے، نہ کوئی کچھ بتاتا ہے نہ سیدھے منہ بات کرتا ہے۔ یہ آخری بات کہتے ہوئے انہوں نے بے اختیار صالح کی طرف دیکھا۔ میں نے بھی گردن گھما کر صالح کی طرف دیکھا
اس نے لمحہ بھر کے لیے مجھے دیکھا اور پھر چودھری صاحب کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے بولا، آپ نے مسجد ضرور بنوائی تھی مگر اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بلکہ اپنی نیک نامی کے لیے۔ جب پیسے اللہ کو دیے جاتے ہیں تو گردن جھکی ہوتی ہے، ہاتھ بندھے ہوتے ہیں، لہجہ پست ہوتا ہے اور دل میں عاجزی اور خوف ہوتا ہے، مگر آپ کے معاملے میں ایسا نہیں تھا۔ آپ اپنا نام چاہتے تھے، سو دنیا میں نام ہو گیا۔ اب تو آپ کو حساب دینا ہوگا کہ یہ پیسہ کمایا کس طرح تھا۔ اور ہاں، اچھے کاموں پر تو آپ کبھی کبھار ہی پیسے خرچ کیا کرتے تھے۔ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ملک کی ایک مشہور اداکارہ کا قرب خریدنے کے لیے آپ نے کروڑوں روپے خرچ کر دیے تھے؟ آپ کے کھاتے میں زنا کا گناہ ہے، ایک دفعہ کا نہیں بلکہ بار بار کا گناہ۔ خرچ کو تو چھوڑیے، آپ کی تو آمدنی میں بھی رزق حرام کی وافر ملاوٹ تھی۔ آپ ملاوٹ کرتے تھے، ذخیرہ اندوزی کرتے تھے، لوگوں کو حد سے زیادہ منافع لے کر چیزیں فروخت کرتے تھے، بجلی چوری، دھوکہ دہی، ملازمین کے حقوق میں ڈنڈی مارنا، یہ آپ کے کاروبار کے بنیادی اصول تھے۔ اپنی ترقی کی انتہا پر پہنچ کر آپ نے ایک میڈیا گروپ بنا لیا تھا جس کے ایک ٹی وی چینل پر آپ لوگوں کو خوش کرنے والے مذہبی پروگرام دکھاتے اور دوسرے پر آرٹ اور انٹرٹینمنٹ کے نام پر معاشرے میں حیا باختہ رویے عام کرتے تھے۔ آپ جانتے تھے کہ دنیا میں کامیابی کا راز لوگوں کو خوش کرنا ہے۔ کاش آپ یہ جان لیتے کہ دنیا و آخرت میں کامیابی کا راز لوگوں کو نہیں، خدا کو خوش کرنا ہے۔ صالح بے تکان بول رہا تھا اور الفاظ اس کی زبان سے تیر بن کر نکل رہے تھے۔ ان کا سامنا کرنا چودھری صاحب کے لیے ممکن نہ تھا، مگر ان کے لیے کوئی جائے فرار نہ تھی۔ وہ گردن جھکائے سنتے رہے۔ صالح کے لب و لہجے کی سختی نے چودھری صاحب کے چہرے پر تاریکی پھیلا دی تھی، مگر اس نے اس پر بس نہیں کیا اور کہنے لگا، ذرا پیچھے دیکھیے چودھری صاحب، آپ کے پیچھے آپ کی محبوبہ بھی کھڑی ہے۔ چودھری صاحب گھبرا کر پیچھے پلٹے۔ میں نے بھی نظر اٹھا کر چودھری صاحب کے پیچھے دیکھا۔ سامنے ایک انتہائی مکروہ شکل و صورت کی بوڑھی عورت کھڑی تھی جس کے جسم سے بدبو کے بھپکے اٹھ رہے تھے۔ صالح نے میری پشت پر ہاتھ رکھا، جس کے بعد مجھے یہ ناقابل برداشت بدبو آنا بند ہو گئی، لیکن چودھری صاحب کے لیے یہ بدبو ابھی تک باقی تھی۔ وہ بد شکل بڑھیا چودھری چودھری کہتے ہوئے آگے بڑھی۔ اس بڑھیا کے قرب سے خوف زدہ ہو کر چودھری صاحب پیچھے ہٹنے لگے اور پھر بے اختیار بھاگنے لگے۔ وہ عورت یا بلا جو بھی تھی ان کے پیچھے ہاتھ پھیلا کر دوڑنے لگی۔ یہ عورت کون تھی؟ ان کے دور جانے کے بعد میں نے صالح سے پوچھا، یہ چودھری صاحب کی وہ داشتہ اور تمہارے زمانے کی مشہور اداکارہ، رقاصہ اور ماڈل چمپا تھی۔ صالح نے اس بد شکل عورت کا تعارف کرایا تو میں نے حیرت سے کہا، چمپا؟ مگر وہ تو بہت خوبصورت تھی اور لوگ اس کے حسن کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ ہاں، مثالیں دینے کے علاوہ اسے اپنا آئیڈیل بھی بناتے تھے۔ اب دیکھ لو لوگوں کے اس آئیڈیل کی شکل کیسی ہو چکی ہے۔ یہ عورت اپنے بھڑکیلے اور نیم اریاں رقصوں سے معاشرے میں فحاشی پھیلاتی تھی۔ اب خدا کا فیصلہ یہ ہے، جن دلوں پر راج کرتی تھی، جہنم میں انہی لوگوں پر اسے عذاب بنا کر مسلط کر دیا جائے۔ صالح نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ میرے زمانے میں فحاشی شاید انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ ٹیلی ویژن نے گھر گھر اس طرح کی اداکاراؤں کے جلوے بکھیر دیے تھے۔ اس دور کے تمام معاشروں نے فحاشی اور عریانی پھیلانے والی ایسی خواتین کو عزت کے بلند ترین مقام پر بٹھا دیا تھا۔ فلمی اداروں اور ٹی وی چینلز کے مالکان کے نزدیک وہ عورتیں مال کمانے کا سب سے سستا اور آسان ذریعہ تھیں، جن کے فحش رقصوں، دلربا اداؤں اور کم لباسی کو بیچ کر یہ لوگ اپنی دولت میں اضافہ کیا کرتے تھے۔ نوجوان ان کے دیوانے تھے اور اپنے ہونے والی بیویوں میں ان کی صورتیں اور نخرے تلاش کرتے تھے۔ لڑکیاں انہی کے انداز و لباس کی نقل کر کے خود کو سنوارا کرتی تھیں۔ انہی کی وجہ سے شریف مگر عام شکل و صورت والی کتنی ہی لڑکیاں معاشرے میں بے وقت ہو گئی تھیں۔ ان میں سے کتنی تھیں جو اپنے آنگن میں بہاروں کی راہ تکتے تکتے سفید بالوں کی خزاں رخ تک جا پہنچی۔
اور کتنی تھیں جو معاشرے کی ناقدری کے داغ کو اپنی شرافت کی چادر میں چھپائے دنیا سے رخصت ہو جاتی تھیں۔ میرے چہرے پر دکھ کے آثار واضح تھے۔ یہ آثار صالح نے پڑھ لیے تھے۔ وہ میرا ہاتھ تھامے خاموشی سے ایک طرف بڑھنے لگا، پھر کچھ دیر بعد ایک جگہ ٹھہر کر بولا، خدا نے تمہارے دکھوں کو دور کرنے کا ایک انتظام کیا ہے، مگر بہتر ہوگا کہ اسے دیکھنے سے قبل گزری ہوئی دنیا کا یہ منظر بھی دیکھ لو۔ اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ میرے سامنے ایک منظر فلم اسکرین کی طرح چلنے لگا۔ مجھے لگا کہ میں اس منظر کا ایک حصہ ہوں اور بیان ہوئے بغیر بھی ہر حقیقت سمجھ رہا ہوں۔ صبح کی روشنی کھڑکی پر پڑے پردوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہونے لگی تھی۔ کالج جانے کا وقت ہو رہا تھا، مگر شائستہ کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس سردی میں بستر سے نکلے اور کالج جانے کی تیاری کرے۔ وہ عام طور پر فجر کی نماز پڑھ کر کچھ دیر مطالعہ کرتی اور پھر کالج کی تیاری، مگر آج وہ نماز پڑھ کر دوبارہ بستر میں لیٹ گئی تھی۔ کل رات ہی سے اس کی طبیعت ناساز تھی۔ نہیں، مجھے کالج جانا ہوگا ورنہ اسٹوڈنٹس کا بہت نقصان ہوگا، اور پھر امی ابو کے لیے ناشتہ بھی تو بنانا ہے، اس نے دل میں سوچا اور ہمت کر کے بستر سے اٹھ گئی۔ دھیرے سے چلتے ہوئے وہ برابر والے کمرے کی طرف گئی جو اس کے والدین کا تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھول کر دیکھا، وہ دونوں گہری نیند سو رہے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ آ گئی۔ شائستہ نے اپنی ساری زندگی اپنے گھرانے کے نام کر دی تھی۔ اس کے والدین اس کے بچپن ہی میں معذور ہو گئے تھے۔ وہ 3 بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ والدہ نے سلائی کر کے بمشکل تمام انہیں پڑھایا تھا۔ تعلیم مکمل کر کے اس نے پہلے اسکول اور پھر ایک پرائیویٹ کالج میں پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ اس کے خواب دیکھنے کے دن تھے۔ وہ بہت خوبصورت تو نہیں تھی، لیکن نوجوانی خود ایک حسن ہوتی ہے۔ اس کی زندگی میں نوجوانی کا مفہوم بس ایک ذمہ داری تھا جس میں خوابوں اور خواہشوں کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ گھر کا خرچہ، والد کا علاج، مکان کا کرایہ اور چھوٹی بہنوں کی تعلیم۔ دونوں چھوٹی بہنیں خوش شکل تھیں، بڑی ہوئیں تو آنے والے ہر رشتے کا رخ انہی کی طرف تھا۔ شائستہ راہ کی دیوار نہیں بنی اور خوشی خوشی بہنوں کو ان کے گھر آباد کر دیا۔ یہ ذمہ داریاں پوری کرتے کرتے اس کی جوانی ڈھلتی چلی گئی، اور اب وہ اپنے بوڑھے والدین کا بوجھ اٹھانے کے لیے تنہا رہ گئی تھی۔ ان حالات میں اس کا سہارا خدا کی ذات تھی۔ اسے خدا سے بہت شدید محبت تھی، اتنی محبت کہ زندگی کی کسی محرومی نے اس کے اندر تلخی نہیں آنے دی۔ وہ نماز روزی کی پابند تو بچپن سے تھی، مگر خدا کی محبت کی یہ مٹھاس اسے اس کے روحانی استاد عبداللہ صاحب کی کتابیں پڑھ کر ملی تھی، اور اب یہ اس کی زندگی کا مشن تھا کہ وہ خدا کی بندگی اور محبت کی یہ مٹھاس اپنے نوجوان طلباء تک منتقل کرے۔ وہ ایک بہترین استاد تھی اور اس کے طلباء اس کی بہت عزت کرتے تھے، اسی لیے وہ اس کی باتیں ہمیشہ توجہ سے سنتے اور شائستہ شوق سے انہیں پڑھاتی تھی۔ مگر آج نہ جانے کیوں اس کا دل بہت اداس تھا۔ شاید طبیعت کی خرابی کا اثر تھا کہ وہ ڈپریشن کی کیفیت میں تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ آئینے کے سامنے کھڑی کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے چہرے کو غور سے دیکھا۔ ڈھلتی جوانی کے سارے اثرات اب ظاہر ہو رہے تھے۔ وہ ایک کرب کے ساتھ مسکرائی اور خود کو مخاطب کر کے دھیرے سے بڑبڑائی، شائستہ، تم ہار گئی۔ تمہارے حصے میں تنہائیوں کے سوا کچھ نہیں آیا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لی۔ شاید یہ اس کا اعتراف شکست تھا، مگر اسی لمحے استاد عبداللہ کی ایک بات اس کے کانوں میں گونجنے لگی، جو خدا سے سودا کرتا ہے وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتا۔ ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس نے آنکھیں کھولی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، دیکھتے ہیں، دیکھ لیں گے، اب وقت ہی کتنا بچا ہے۔ منظر ختم ہو گیا۔ میں نے صالح کی سمت دیکھ کر کہا، میں تو اس لڑکی کو نہیں جانتا۔ اب جان لو گے۔ ویسے تم جو کچھ لکھتے تھے وہ بہت دور تک جاتا تھا۔
साले ने जवाब दिया और साथ ही मेरा हाथ थामे एक सिमत आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां वैसे ही सख्तगीर फरिश्ते नजर आए जैसे अर्श की सिमत आम लोगों को बढ़ने से रोकने के लिए खड़े थे, मगर साले को देखकर उन्होंने हमारा रास्ता छोड़ दिया। जरा दूर चलकर हमारे सामने एक दरवाजा आ गया। साले ने दरवाजा खोला और मेरा हाथ थामे अंदर दाखिल हो गया। यह दरवाजा एक दूसरी दुनिया का दरवाजा था, क्योंकि उसके दूसरी तरफ हश्र के परेशान कुन माहौल के बरक्स मंजर फैला हुआ था। मैं बेख्तियार बोला, साले, हम वापस नबियों के कैंपों की तरफ तो नहीं आ गए? उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ, तुम्हारा दुख तो यहीं आकर दूर हो सकता है। हम चलते हुए एक शानदार खेमे के करीब पहुंचे। उसके दरवाजे पर एक इंतहाई बावकार और पुर नूर चेहरे वाले एक साहब खड़े थे। ये मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थे। करीब पहुंचकर सालेह ने उनसे मेरा तारुफ कराया। ये अब्दुल्ला है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत के आखिरी दौर के उम्मती, और आप नहूर हैं, यरमैया नबी के इंतहाई करीबी साथी। नहूर, आप इन्हीं से मिलना चाह रहे थे ना? ये एक अजीम पैगंबर के सहाबी का मुझसे तारुफ भी था और ये वजाहत भी कि मैं यहां क्यों मौजूद हूं। मैंने नहूर से मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उन्होंने पुरजोश अंदाज में मुझे अपने गले से लगा लिया। मैंने इसी हाल में उनसे कहा, यरमैया नबी से मुलाकात का शर्फ तो मुझे अभी तक हासिल नहीं हुआ, लेकिन आपसे मिलना भी किसी एजाज से कम नहीं है। जरा बाहर आना, देखो तो तुमसे कौन मिलने आया है। नहूर की आवाज के साथ ही एक लड़की खेमे से निकलकर उनके बराबर आ खड़ी हुई थी। ये लड़की अपने हुलिये से कोई शहजादी और शक्ल सूरत में परिस्तान की कोई परी लग रही थी। उस लड़की ने गर्दन झुकाकर मुझे सलाम किया और मुझे मुखातिब करके कहा, आप मुझे नहीं जानते, मगर मेरे लिए आप मेरे उस्ताद हैं और इस रिश्ते से मैं आपकी रूहानी औलाद हूं। मेरा नाम शाइस्ता है। गुमराही के अंधेरों में खुदा के सच्चे दीन की रोशनी मैंने आपके जरिए से पाई थी। खुदा से मेरा तारुफ आपने करवाया था। खुदा के साथ इंसान का असल ताल्लुक क्या होना चाहिए, ये मैंने आप ही से सीखा था। आज देखिए, खुदा ने मुझ पर एहसान किया और अब मैं एक अजीम नबी के सहाबी की बीवी बनने जा रही हूं। थोड़ी देर कबल साले ने इसी लड़की को मुझे दिखाया था, मगर अब इसकी हालत में जो इंकलाब आ चुका था उसे देखकर मैं दंग रह गया। लेकिन उसे इस तरह देखकर मुझे जितनी खुशी हुई, इसको मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मैंने शाइस्ता से कहा, मेरी तरफ से आप दोनों दिली मुबारकबाद कबूल कीजिए। उम्मीद है कि आप मुझे अपनी शादी में भी याद रखेंगे। क्यों नहीं, आपको तो बुलाने का मकसद ही नहूर को यह बताना था कि मेरे मैके वाले कोई मामूली लोग नहीं हैं। उसने हंसते हुए जवाब दिया, फिर तो आपने गलत शख्स का इंतखाब किया है। मैंने फौरन जवाब दिया, फिर अपना रुख नहूर की तरफ करते हुए कहा, लेकिन शाइस्ता की बात बिल्कुल दुरुस्त है। उनके मैके के लोग मामूली नहीं और हो भी कैसे सकते हैं। शाइस्ता उम्मत मोहम्मदिया में से हैं। नबी अरबी की निस्बत के बाद उनका मैका मामूली नहीं रहा। इस मौके पर साले ने मुदाखलत की और कहा, आप लोगों की मर्तबा व मनसब की इस बहस का फैसला बाद में होता रहेगा। सरे दस्त मुझे अब्दुल्ला को वापस लेकर जाना है, इसलिए हमें इजाजत दीजिए। नहूर और शाइस्ता से इजाजत लेकर हम दोनों वहां से रुखसत हो गए। वापसी पर साले मुझसे बोला, हो गया ना तुम्हारे दुख का मदावा? मैंने खुदा की अपनी बंदों पर इनायत का जो मुशाहिदा अभी किया था, उसने मेरी कुव्वत गोयाई सल्ब कर ली थी, इसलिए मैं खामोश रहा। सालेह ने अपनी बात जारी रखी, ये लड़की अपने सब्र की वजह से इस मुकाम तक पहुंची है। खुदा ने इस लड़की को सख्त हालात और मामूली शक्ल व सूरत के साथ आजमाया था, मगर उसने महरूम होने के बावजूद सब्र, शुक्र और सच्ची खुदा परस्ती की राह इख्तियार की थी। और आज तुमने देख लिया, जो पिछली दुनिया में पाने से महरूम रह गए, उनका सब्र आज उन्हें किस बदले का मुस्तहिक बना रहा है। मैं चलते चलते रुका, अपनी नजरें उठाकर आसमान को देखा।
आसमान वाले को देखा और फिर अपनी गर्दन झुका ली।